أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، اس وقت سے ہی جو نظام میں خداوندی مقرر تھا، اس تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں، آئے ہیں، ان کے لیے یہ طریقہ بتا دیا، بتلا دیا. سب سے پہلی کڑی کو ذکر کرتے ہوئے سورہ مائدہ میں پارہ 6 کے اندر قصہ آدم اور ان کے فرزندوں کے واقعے کو ذکر فرما کر اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا کے ذریعے سے ذکر فرمایا کہ بندوں کو قربانی کے پیش کرنے کا حکم تھا. طریقہ عربی لفظ قربان قریب سے ہر وہ کام جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا اسی کا نام ہے قربانی. یہ اور بات ہے کہ کثرت کے ساتھ استعمال میں اللہ کے حکم کی اتباع میں اللہ کے لیے جانور کی شکل میں قربانی کرنے کا نام یہ زیادہ مشہور اور معروف ہے. عربی میں قربان کہتے ہیں، اردو میں ایک یا لگا لیتے ہیں، اردو بنا لیتے ہیں قربانی. جیسے عمر سے عمران، رضیہ سے رضوان، حسن سے حسان، نعم سے نعمان، فرق سے فرقان. اسی طرح قرب سے، قریب سے قربان. عربی کے اندر ایک الف اور نون کا اضافہ کر دیتے ہیں کسی بھی اسم کے اوپر تو اس میں غیر معمولی ایکسٹرا آرڈینری معانی اور مطالب بنتے ہیں. انسان کو زندگی کی ہر چیز میں ذرا غور و فکر کرنا، قرآن ساری چیزیں ذکر کر کر ایک قاعدہ پیش کرتا ہے اور حکم دیتا ہے لعلکم تتفکرون، لعلکم تعقلون، لعلکم تعلمون، لعلکم تفقہون، افلا تتدبرون. اللہ نے عقل دے کر رکھا ہے، جو عقل کا حصہ انسان کو دیا ہے کسی اور مخلوق کو نہیں دیا. جانوروں کو عقل ہے لیکن انسانوں کی عقل نہیں. اسی لیے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں سارے کلام پاک کی جتنی آیتیں، کون سی آیت کب اور کس وقت نازل ہوئی، کس بارے میں نازل ہوئی، اس آیت سے کیا چیز ہے، ہر چیز کا علم حقیقت کا مجھے عطا پتہ ہے. یہ ذکر کر کر جو فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا ہے قلباً عقولا، عقل سے. اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، بڑا سمجھدار دل عطا فرمایا ہے. اور یہ مسئلہ ساری دنیا کے سامنے ہے، عقل کا تعلق دماغ سے ہے یا دل سے.
قرآن نے جو ذکر کیا ہے جگہ جگہ عقل کو دل سے تعلق جوڑتا ہے. اس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا کیا ہے قلبا عقولا، عقل سے. ان ابتدائی چیزوں میں سے عقل کا تعلق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا. احادیث طویل احادیث سے بڑی کثرت کے ساتھ کہ ذکر فرمایا عقل کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کر اے عقل کھڑے ہو جا، بیٹھ جا، سیدھے جانب پلٹ گئی، بائیں جانب میں پلٹ گئی، آگے بڑھی. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع فرما برداری کی ایک تمثیل ہے. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھ تیرے ہی ذریعے سے، یعنی اسی عقل کی بنیاد پر تمام انسانوں کی درجہ بندی آخرت میں جنت اور دوزخ، جنت کے درجے، دوزخ کے درجے صرف تیری بنیاد پر ہی کروں گا میں. تو جیسے قرآن کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا، زکوٰۃ خیرات کا کرنا، اچھے کام کرنا، ان تمام چیزوں کے پاس ایک عقل ہے. اسی عقل کی تعلیم اللہ تعالیٰ کلام پاک کے ذریعے سے دیے ہیں. بار بار انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھ تیرے پاس ایک عقل ہے، اس تک پہنچنے کے لیے تجھے ہم نے ایک علم دیا ہے. کہیں فرمایا کہ لعلکم تفقہون، اس کو سمجھنے کی طاقت صلاحیت دیے ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اے انسانوں اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس کے سمجھنے کی طاقت میں نہیں ہے. دوسری جگہ فرمایا کہ افلا تفقہون، سمجھتے نہیں، جو نہیں سمجھے ان کو فرمایا سورہ نساء میں ہم لا یفقہون حدیثا، یہ بات کو، کلام کو، پیش کی گئی بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ان کے اندر، تب کہیں تو نافرمانی کر رہے ہیں. تو وہ ایک واقعہ وقت علیہ نباب نے آدم، سورہ مائدہ میں تفصیل آئے گی، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. قابل اور قابل کا تذکرہ فرمایا کہ دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا، دوسرے کو نہیں. ہر نیک کام، ہر وہ طریقہ جو اللہ کے لیے، اللہ کا قرب، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قربان. عربی میں اردو والے قربانی جانور کے لیے ایک مخصوص کر دیا گیا، اس میں ایک استعمال میں آ پڑا، لیکن یہ معنی اس سے خارج نہیں ہوئے. اس آیت شریفہ میں اسی پہلو کو ذکر کرنا ہے تو ترجمہ سمجھ میں آئے گا، نہیں تو ترجمے سے ہٹ کر مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکے گا. تو حضرت آدم سے لے کر حضرت اور پورے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو بنی اسرائیل کے جو سینکڑوں انبیاء ہیں، ابھی اوپر سے سارے کے سارے ان کی تعداد اللہ کو معلوم صحیح، لیکن ایک روایت کے مطابق اتنا پتہ چلتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ملتا ہے. ان تمام کے لیے ایک قاعدہ مقرر کر دیا گیا تھا، چونکہ اللہ کے بندوں میں سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص پیام ان تک پہنچانے کے لیے نبوت کا درجہ دے کر نبی مقرر فرمایا، اور لوگوں کو یقین کیسا ہو کہ یہ نبی برحق ہیں. انسانوں کے اندر عادت ہے جھوٹے دعووں کی، اسی لیے سارے خرابیوں کی اصل بنیاد اور جڑ بتاتا ہے اسلام جھوٹ. کہ ایک ایسا معجزہ پیش کرے تو اس معجزے کے اندر سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام شریک ہیں کہ قربانی پیش کرنا اپنے قوم کے سامنے، وہ دعا کریں گے، ان کی دعا قبول کریں گے اللہ تعالیٰ. ایک آسمان سے ایک آگ کا گولا آئے گا جو بالکل سفید رنگ کی آگ، جس میں دھواں کا کوئی تعلق نہیں.
ہلکی بھن بھناتی آواز بھی رہے گی آتے وقت پر. اللہ کے خاطر پیش کرنے کے بعد جتنے انبیاء آئے تھے ایک مخصوص قوم کے لیے آئے تھے، تو قوم کا جمع ہونا، ایک جگہ ہونا، اس لیے ان کے لیے ایک ہی مقام تھا. عبادت کا بھی ایک ہی مقام ہے. کہیں بھی گھر میں، کسی بھی مسجد میں، کہیں بھی پڑھ لے رہا، ایسا نہیں تھا جو اس امت کے لیے ہے. سارے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نظر آتا تھا آگ سے ایک بڑا شعلے کی جیسی چیز، بالکل سفید آگ ہے جس میں دھواں نہیں ہے، یوں آ کر لپکتا، پھر اسی طرح جس طرح سے ایسا اوپر پرواز کر جاتا. قربانی قبول ہوتی تو ہوتا، یعنی نیکی کی اور اخلاص کی بنیاد پر کیا کر جائے تو، ورنہ نہ آتی نہ لے کے جاتی جو تو. دونوں نے پیش کی تھی، حابل و قابل جو آدم علیہ السلام کے فرزندوں میں سے ہیں. سب سے پہلے غلطی کرنے والے کا ذکر کر دیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے. یہ ذکر ہر امت کے لیے، ہر نبی کے ذریعے سے کیا گیا ہے. تو حابل کی قربانی قبول ہوئی، قابل کی قبول نہیں ہوئی. اس سے یہ علم اور پتہ دینا ہوتا تھا کہ تم حق پر ہو یا نہ حق پر ہو، یا انفرادی طور پر بھی ہے، قبول نہ ہو تو تمہارا یہ عمل قابل قبول نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. چنانچہ تورات میں بھی اس کا ذکر ہے، جو اس آیت میں وہی اس چیز کو ذکر کرنا ہے. تو اس سلسلے میں تورات کے اندر کیا ہے آج بھی ان کے سامنے موجود ہے. ہم اس کو جوں کا تو یہ تورات جو اللہ تعالی کی کتاب ہے، صحیح سالم شکل میں موجود ہے، یہ ہم تسلیم نہیں کرتے. قرآن نے بتایا جگہ جگہ انہوں نے حقیقت کے اوپر باقی نہیں رکھا، لیکن اس تورات کے بیسیوں چیزوں کو، بلکہ اس شریعت کے احکام کو بھی اس شریعت کا بھی حکم قرار دے کر اس کلام پاک میں ذکر فرمایا ہے. انجیل کی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، زبور کی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور جو صحیفے نازل ہوئے تھے کہ ایک صحیفوں کا تذکرہ فرمایا ہے. سورۃ اعلیٰ میں وہی مراد ہے، ان ھذا لفی صحف ابراہیم و موسیٰ. دیکھو یہ بات اس امت کے لیے جو ذکر کر رہے ہیں، تم ہی خاص نہیں ہو، بلکہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی آسمانی صحیفے جو بھیجے گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی جو آسمانی صحیفے بھیجے گئے تھے، تورات کے علاوہ 10 صحیفے بھیجے گئے تھے. اس کے بعد تورات دی گئی، اس میں بھی یہی بات تھی جو تم کو بتائی جا رہی. تو تورات میں کیا ہے، حدیث میں ہے. یہودیوں کی عادت عام طور پر رہی جو خرابی پیدا کی، مطلب کی بات ذکر کرنا، اصل بات کو چھپا دینا. انہوں نے آ کر اعتراض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آپ نبی ہیں، جو آپ کا اعلان ہے، دعویٰ ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے کہ کوئی بھی انسان نبی کا دعویٰ کرے تو وہ قربانی پیش کرے، اس قربانی کو آسمان سے آ کر لے جائے. یہاں تک تو بات سچ کہا، بات والا مفہوم کو چھپا دیا. بعد والا مفہوم یہ بھی ہے اس میں کہ سوائے مسیح علیہ السلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت تک یہ نظام خداوندی ہے، اس کو چھپایا. تو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پیش نہیں کیا. جس میں صدقہ نکالنا، خیرات نکالنا، زکوٰۃ کا دینا، فلاں دینا، یہ سب کے سب قربانیوں میں شامل. اس کا طریقہ چونکہ اللہ کے لیے راز دے دینا، اللہ کے قبول کرنے کا طریقہ وہ تھا. یہ امت مخصوص ہے جس کے لیے مال غنیمت کو، صدقات کو، خیرات کو، یہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ کے عنوان سے، نیکی کے عنوان سے
کیے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ نے لینے کا طریقہ ان کے لیے الگ کر دیا، انسانوں کے لیے حلال کر دیا۔ دینے والا استعمال نہ کرے، جو جس کو دے اس کے مستحق لوگوں کی فہرست بتاتی، وضاحت کر دی، ان کو دے دینا، اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، ان کا لے لینا، اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، یہ بھی وضاحت فرما دی۔ اس کلام پاک کے اس مفہوم کی ایک سے زائد حدیثوں کے ذریعے سے جب ایک انسان خیرات کسی بھی عنوان سے جو دیتا ہے، حتیٰ کہ جانور کو جو قربان کرتا ہے، اس بارے میں وضاحت ہے، کاٹنے کے ساتھ ہی جانور کو اس کا پہلا خطرہ اس کی گردن سے نکل کر زمین پر پڑ رہا ہے، زمین کو چھونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے، پھر بعد میں زمین پر گرتا ہے۔ یہی چیزیں صدقات و خیرات بھی ایک انسان اپنے ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ میں منتقل کرنے کے لیے جو کبھی اس وقت کو فکس کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں جو منتقل ہونے کے درمیان میں دوسرے کے ہاتھ پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، ہم نہیں دے رہے۔ اس لیے صدقات و خیرات کر کر لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، سورہ بقرہ میں گزر گیا تفسیر۔ یہ دیکھ کے احسان مت جتاؤ، تم نے فقیر کو دے کر، تم نے بھوکے کو کھلا کر، تم نے حاجت مند کی حاجت روائی کو پورا کر کر کوئی احسان نہیں کیا، کرنا تم کو اللہ تعالیٰ نے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 ایسے غلام جو انتہائی فقیر مفلس، بدن کے لحاظ سے بھی طاقتور نہیں، کچھ نہیں، اپنی دولت کی بڑی پونجی صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھے لیکن غلام تھے کافروں کے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بے حد ان کو ستایا کرتے تھے۔ یہ بنیاد اسلام کی تھی، توحید کے اختیار کرنے کی تھی، تو آپ نے سب سے بڑی پونجی صرف کر کر ان کو آزاد کروایا۔ ان کے والد ابو قحافہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں آپ کا پورا خاندان مسلمان ہوا، تمام صحابہ میں کسی خاندان کو یہ شرف نہیں ہے جن کے ماں باپ پوری کی پوری اولاد، بیٹے بیٹیاں سب کے سب اسلام قبول کیے، یہ شرف صرف اور صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ لیکن جس وقت یہ فرما رہے تھے مجھے والد، بیٹا تم یہ کیا کر رہے ہو، ایسوں کے اوپر پیسہ صرف کر رہے ہو، کسی کو آزادی دلانا تو ایسے شخص کو آزادی دلاؤ کہ وہ آزاد ہونے کے بعد کبھی وقت ضرورت تمہارے اس احسان کے بدلے میں مشکل اوقات میں، ضرورت کے اوقات پر یہ تمہارے کام بھی آ سکیں۔ تم جو کام کر رہے ہو سب غریب، فقیر، ضعیف، کمزور لوگوں کے ساتھ کر رہے ہو۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم سے فرمایا، ابا جان آپ جو مقصد ذکر کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے میں نہیں کر رہا ہوں، میرا ارادہ کچھ اور ہے، جو صرف اور صرف وجہ اللہ کے الفاظ فرمائے، اللہ کی رضامندی، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں عقل۔ کام تو ایک ہی ہے، عقل اور بنیاد، اسی کا نام نیت، اسی کا نام فکر۔ یہ حدود اصطلاحات کو جاننے کے بعد اگر جائیں تو احادیث پڑھتے ہوئے، کبھی سننے میں، کبھی تقاریر میں آپ کو ملیں گے۔ ایک حدیث ہے، فکر ساعۃ خیر من عبادتی، خیر من قیام لیلۃ، یہ سب سے کم درجے کو بتانے والی حدیث ہے، اسی معنی کو بتانے والی، خیر من عبادت 60 سنۃ، اور کما قال نبی علیہ السلام۔ ایک شخص پوری رات سویا نہیں، خوف خداوندی میں، اطاعت و عبادت میں گزار دیا، جو مشقت والا کام ہے، تو اس کو جو حاصل ہوگا ثواب صرف 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کے لیے، اگر وہ صحیح فکر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کو سمجھ لیتا ہے انسان، تو یہ 2 سیکنڈ والی بھی، 1 سیکنڈ والی بھی، 1 لمحے والی بھی فکر، یہ پوری
دن 24 گھنٹے تک اطاعت و عبادت میں گزارنے پر جو ثواب حاصل ہوتا ہے اس سے زیادہ بہتر ثواب اس کے اندر، یعنی صرف عقل کا مسئلہ ہے، یہ کم سے کم درجے والی مفہوم ہے۔ دوسری حدیث میں تو ہے 60 سال تک مسلسل ایسی عبادت کرے تو جو حاصل ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر میں حاصل ہو سکتا ہے۔ اب اس کڑیوں میں ہم کو جانا نہیں ہے، اسی کڑیوں کی بنیاد رکھتی ہے تصوف والی لائن کی، لیکن اس تصوف والی لائن کی بھی ہم تاکید نہیں کرتے۔ فی الوقت کثرت کے ساتھ ظاہر والا مفہوم کو جو دکھ رہا ہے، ایک خاص مخصوص لباس کے ساتھ ہاتھ دے دے کر میں فلاں کا ہو گیا کہہ دینا، اس کا نام تصوف سمجھ لیا گیا۔ یہ نہیں، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے مستقل، لامتناہی جد و جہد کا نام ہے۔ وہ جد و جہد یہاں تک ہوتی کہ سانس کے لینے اور چھوڑنے کے اندر تھی۔ اب اس بحث کو اپنے کو لے کے جانا نہیں ہے حقائق سے۔ تو اس آیت کے اندر یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم آپ رسول ہیں تو قربانی والا معجزہ پیش کر دیے تاکہ ہم آپ کے نبی پر ہونے پر غور کریں گے، ایمان لانا ہے نہیں لانا ہے بات نہیں۔ دو پہلوؤں ترجمہ کرتے ہوئے چلیں گے قرآن میں یا پڑھتے ہوئے چلیں گے۔ بعض مرتبہ لوگوں نے سوالات کیے، مطالبہ کیے، اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے اس مطالبے کو پورا بھی کر دیا، لیکن بیسوں جگہ لوگ اس قسم کے مطالبے کرے، سوالات کرے، اللہ تعالیٰ پورا نہیں کیے بلکہ ڈانٹ ڈپٹ کے۔ جہاں اخلاص کی بنیاد پر، قبول کرنے کی بنیاد پر جو سوالات ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ یہاں سے حجت کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، قبول کرنے کی نیت نہ رکھ کر جو سوالات ہوئے ان چیزوں کو اللہ نے پورا نہیں کیا۔ وہی کیفیت اس کے اندر۔ اور یہ پس منظر پچھلے 2 دنوں میں کئی طریقے سے بتا دیا گیا۔ یہ مسائل اس وقت دین کے اعتبار سے ساری دنیا کے ٹھیکیداری کے اعتبار سے سمجھو، مدینے کو آباد کر کر جس کا نام یثرب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا کہ لا تقولوا یثرب وقولوا المدینہ، ایک نہیں کہنا، کہیں مدینہ، کہیں طیبہ، کہیں طابہ، کئی ناموں کے ساتھ احادیث کے ذریعے سے، چونکہ وہ شناخت ہی ختم ہو جائے، نام کو بھی بدل دیا گیا۔ تو مذہب کے ٹھیکیدار، تورات کے ماہرین بڑی تعداد میں مدینہ اس کے اطراف اکناف بستیوں کی شکل میں آخر الزمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا انتظار کرتے ہوئے ہی جمع ہوئے تھے۔ چند اغراض ان کے خلاف پڑے تو پھر یہ مخالفت شروع کیے، اور ان تک ان کے ذہنوں کو درست کرنا پہلے ضروری تھا، پھر بالواسطہ ساری دنیا کے اس قسم کے مزاجوں کو درست کرنا۔ تو اس مفہوم کو اب اس آیت میں اب ترجمے سے اب آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے بات۔ الذین قالوا، جو لوگ کہے، جنہوں نے کہا ہے، یہ کہہ دینے کے بعد قرآن نازل ہوئی، اس لیے اللہ نے کہا جنہوں نے کہا ہے۔ اب قیامت تک بھی جو بھی ایسا کہیں گے ان کے فہم کو درست کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً اللہ تعالیٰ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں، یہ انا کے ذریعے سے اسی مفہوم کو ظاہر کرنا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دے رکھا ہے، عہدہ لینا، عہد لیا ہے، حکم دے رکھا ہے کہ ہم نہ ایمان نہیں لانا، ہم ایمان نہیں لائیں گے کسی بھی رسول پر، یعنی ہر رسول کو رسول ماننے کے لیے، نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے ایک شرط تھی، حتیٰ یاتینا بقربان، کوئی نہ کوئی ایک قربانی پیش کرے اور اس قربانی کو تاکلہ النار، آگ آ کر کھا کر جائے۔ یہاں تک تو بات صحیح تھی۔
دماغ کے اندر حق کو جاننے کے لیے مطالبہ نہیں تھا، شرارت تھی۔ اب یہاں دو باتیں تھیں، اللہ کو میں ان سے یہ بتا دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم رسول، ایک بہت سے رسول ہیں تمہارے پاس، بنی اسرائیل میں سینکڑوں آئے۔ تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب کو باقی رکھنے کے لیے جب جب انسانوں میں تساہل ہوا، غفلت ہوئی، مطلب کہ سمجھنے میں عمل میں فرق ہونے لگا، اس میں بگاڑ پیدا ہونے لگا، تو پھر نبی کو بھیجے، پھر نبی کو بھیجے، پھر نبی کو بھیجے، سب کے سب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو باقی رکھنے کے لیے کام کرتے رہے۔ انہیں میں سے ان کو ماننے کے بجائے نبی کا جبکہ سب کے سب معجزہ پیش بھی کرے، اس کے باوجود اس کا پیچھا کرے، منزل یہاں تک کہ قتل بھی کر ڈالا۔ قرآن ایک سے زائد جگہ کئی مرتبہ ہوتا ہے یقتلون النبیین یقتلون الانبیاء۔ کئی نبیوں کو قتل کر دیا، ایمان کیوں نہیں لائے؟ سوال ہوا تھا جس وقت یہودیوں سے سوال ہو رہا ہے، انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، ان کے باپ داؤد نے قتل کیا تھا، ان کے آبا و اجداد نے قتل کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہ تمہارے پاس تو رسول آ چکے، آئے تھے نا من قبلی، اے محمد ایسا فرماؤ کہ میرے رسول بن کر آنے سے پہلے بہت سے نبی آئے نا، بالبینات، سارے دلائل معجزات سب کچھ پیش بھی کر دیے جو نبی برحق ہونے کو ثابت کرتے ہیں، پھر بھی ماننے لائے، مخالفت کیے۔ من جملہ اس کے یہ چیز بھی جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، آ کر اس قربان کو لے کر جانا، وبالذی قلتم، وہ چیز بھی جس کو تم کہہ رہے ہو وہ بھی ہو گیا۔ تو پھر فلیما قتلتموہم، ان کو قتل کیوں کیا تم نے؟ حضرت یحییٰ پیغمبر علیہ السلام نے بھی پیش کیا تھا، قتل کر ڈالے۔ پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی پیش کیا تھا، ان کو جو قتل کر ڈالے۔ حدیث شریف کی روشنی میں وضاحت ہے کہ کم سے کم 70 کو قتل کیا، بعض باتیں 300 تک کا ذکر ہے، نبیوں کو مارے۔ ایک نبی کا تو ذکر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو قتل کر کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ حیات لوٹا دی۔ پھر موقع پا کر پکڑ کر پھر قتل کر کے کئی ٹکڑے کیے، دور دراز کے بعض حصوں کو جانب مغرب، کسی کو جانب مشرق، کبھی جانب شمال، کبھی جانب جنوب، بکھر کر آ گئے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات دے کر ساری چیزوں کو جمع کر قدرت کے مظاہروں سے ان کے سامنے پیش کر دیا، خاموش نہیں بیٹھے۔ پھر ایک زمانے کے بعد ان کو پکڑ کر قتل کر سارے اطراف میں گھیرا بنا کر اس کا خیمہ بنا دیا، دیکھ چڑھائے، پکائے، گھوٹے، سب کے سب مل کر بانٹ کر کھا کر چاپ کر نگل بھی گئے۔ قدرت چاہتی تو پھر کر سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ کیا دشمنی تھی، کیا گناہ تھا، کیوں قتل کیا تم نے؟ اب ایمان کا تقاضا تھا نا۔ اب یہاں پر تم جو مطالبہ کر رہے ہو، کیا ایمان لانے کی غرض سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے دل کی باتوں کو جانتے ہیں، شرارت کے عنوان سے۔ ان کن تم صادقین، تم اگر اس دعوے میں جو کر رہے ہو، پیش کر رہے ہو، ایسا کیجئے۔ ٹھیک ہے، اگر تم واقعی سچے ہو تو پہلے یہ جواب دو، تم ایسا کیے کیوں؟ اللہ نے طریقہ بدل دیا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے، اس روایت کی روشنی میں۔ اب اس کے باوجود بھی آپ نبی برحق ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اب بالواسطہ اے مسلمانوں تم اپنا وہ اسلام کے اوپر تم برحق ہو. ساری دنیا تم کو بحیثیت مسلمان تسلیم کرنا نہیں چاہتی، جو کہ فی زمانہ تسلیم نہیں بھی کر رہی ہے. آپ کو حقوق سے محروم کرنا ہے، یہ تسلیم نہ کرنا ہے. آپ کو نظر سے گرا کر معاملات کرنا، یہ آپ کو قبول نہ کرنا ہے. کسی بھی زندگی کے میدان میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو دیکھنا پسند نہ کرنا، یہ آپ کو قبول نہ کرنا ہے. یہ تکذیب ہے بالواسطہ. فَإِنْ كَذَّبُوكَ، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں، قبول نہیں کرتے، تو سب سے پہلے درجے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں مطلوب تھے. فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے، اب خطاب کو آگے لے چلو. اے مسلمانوں تم سے پہلے بھی کئی رسولوں کا انہوں نے انکار کیا. ایک دو نہیں، کئی رسول. جب جمع کا لفظ آتا ہے تو 3 سے لے کر لامتناہی سلسلہ، صحیح گنتی اللہ تعالیٰ خوب جانے. یہ وہ نبی تھے جن کو قتل کیا انہوں نے، سب کے سب سارے دلائل بینات معجزات سب پیش کیے تھے. اور اللہ تعالیٰ کی مقدس واضح روشن کتابیں بھی ان کے سامنے پیش کرتی رہی تھی. اس کے باوجود بھی انہوں نے ایسا قتل کیا. اس لیے جو نہیں ماننا چاہتا اس کے لیے کتنے بھی دلائل پیش کرو حق کی، تم ذکر کرتے چلو، وہ اہمیت نہیں دیتے. بزرگوں نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے جانوروں کے اوپر ڈال کر بہت سارے واقعات قدیم ادب، لٹریچر سے، ہر لینگویج میں جو تعلیم دینے کے طریقے تھے، جانوروں اور حیوانوں کو بنیاد واقعی کی بنا کر ذکر کرتے. مراد وہاں جانور حیوان ہوتے نہیں، انسان ہوتے ہیں. انسانوں کے مزاجوں کو کسی جانور سے تشبیہ دے کر ذکر کرتے ہیں. چنانچہ امام صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک نہر بہ رہی تھی، شیر پانی پی رہا تھا. نہر سے پانی بہتے ہوئے نیچے اتر رہا ہے. شیر پانی پی کر منہ اٹھا کر دیکھا تو اس کے بہت دور بکری پانی پی رہی تھی. شیر نے کہا، اے بکری، کیا تو میرا پانی جھوٹا کر رہی ہے؟ اس نے کہا، سرکار میں آپ کا پانی جھوٹا نہیں کر رہی ہوں، بلکہ میں آپ پی کر چھوڑنے کے بعد جو آ رہا ہے جھوٹا، آپ کا جھوٹا پانی پی رہی ہوں. تو شیر نے کہا، گستاخ، زبان سے گستاخی کی باتیں کرتی ہے. خیر میں تجھے بھی بتاتا ہوں. آگے بڑھا، حملہ کر دیا، چیر دیا، پھاڑ دیا. بس یہ پیش کرنا ہے کہ ظالم کے پاس آپ حق پیش کرو، ظالم کے پاس حق پیش کرو تو وہ حق کو قبول نہیں کرتا، صحیح دلائل کو پیش نہیں کرتا، اپنی طاقت اور قوت کا غلط طریقے سے استعمال کرتے چلتا ہے. یہاں بھی حق کے 20 طریقے اسلام نے پیش کیا. پیش کرتے 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 کئی جگہ فرمایا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اے اسلام کا انکار کرنے والوں، اسلام کو قبول کرنے والوں کی مخالفت کرنے والوں، تم کو سمجھانے کے لیے اس کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس کے سوا کوئی چیز اور ہو نہیں سکتی. اگر تم سدھرو گے نہیں، بگاڑ پر رہو گے تو اس کا انجام جب ملنا ہے دنیا میں بھی پاؤ گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں پاؤ گے. اب یہ ذکر کر کے اسی مفہوم کو جو آخرت میں بچ نہیں پاؤ گے تو انجام کیا ہوگا؟ چاہے مومن بن کر رہے، مصائب جھیلتے ہوئے رہے، یا کافر، فاسق، فاجر، شریر، بدماش بن کر رہے، دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے، تو ہر ایک کا انجام کیا ہو کر کہاں جا کر کیا کرنے والا ہے، اسی سے جڑا ہوا مفہوم اگلی آنے والی آیتوں وضاحت کے ساتھ. سبحان اللہ.